انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے، جنتی لباس میں ملبوس شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کی ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرمایا کہ میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا، اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر جنت میں داخل کر دیا۔ کیا بات ہے درود پاک کی! آپ یقین کریں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ زندگی میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر آپ اپنی خواہشات، اپنی ڈیزائرز کیا کیا ہیں لکھیں ذرا، کہ مجھے دنیا میں کیا چاہیے، مجھے مرتے وقت کیا چاہیے، قبر میں کیا چاہیے، مرنے کے بعد محشر کے دن میں کیا چاہتا ہوں، کبھی اکیلے بیٹھے نہ تو لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اب میں آپ کو بہت ساری حدیثوں کا کچھ نچوڑ پیش کرنے جا رہا ہوں، سنتے جائیے اور سبحان اللہ بھی کہتے جائیے۔ اگر آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ عزت میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مرتے وقت آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آقا اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارے تو درود پاک پڑھیے، اپنی قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور سنیے آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مدینے جانا چاہتے ہیں، بار بار جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور زندگی میں دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ کچھ باقی رہ گیا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ، مجھے بتائیے اور کچھ باقی رہ گیا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے واٹ ایور آئی نیڈ ان دنیا اور ان ہیئر آفٹر، دنیا اور آخرت میں جو کچھ چاہیے، روزی برکت والی زندگی، عزت والی، پریشانیاں دور ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، ذلت و رسوائی سے بچا رہوں، ایمان والی موت ملے، جب تک زندہ رہوں مدینے آتا جاتا رہوں، آقا کی دید کرتا رہوں، آقا جنت میں ساتھ لے جائیں۔ اب کچھ باقی بچتا ہے، اور یقین کریں میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا یہ، جن کا کچھ مطالعہ ہے تو ان کو یاد آ رہا ہوگا کہ اس ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک روایت یا کوئی نہ کوئی حدیث موجود ہے، یعنی یہ سارے انعامات دنیا کے، قبر کے، حشر کے، یہ سارے انعامات نبی پاک نے درود پاک کی فضیلت میں بیان فرما دیے ہیں۔ یہ ایسے ہی شاعر نے نہیں کہا کہ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی اتنے سارے مسئلے حل ہو جائیں ایک ہی وظیفے سے۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ وظیفہ بتا دیں، روزی میں برکت کا بتا دیں، پریشانی دور ہو جائے بتا دیں، مدینے کا کوئی وظیفہ بتا دیں، یہ سارے وظیفے درود پاک میں چھپے ہوئے ہیں، پکڑ لو نا درود پاک، پھر دیکھیں اس کی کیسی برکتیں آپ زندگی میں دیکھیں گے، آپ کا چہرہ شاش بشاش ہو جائے گا، آپ کی طبیعت فریش ہو جائے گی، آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا۔ بس درود پاک کی کثرت پڑھتے رہا کریں، پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں۔ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں۔ ایک اور خوبصورت بات بتاؤں، جو بڑی خوبصورت آیت ہے، میں سمجھتا ہوں شاید دنیا بھر کے عاشقان رسول کو یہ کم از کم آیت تو سب کو یاد ہوگی۔ کون سی آیت؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر درود پاک، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب یہ جو آیت درود ہے نا، شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے، تو چلو نیت کر لیں انشاءاللہ اب سے روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ ایک بار پھر درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز عشاء پڑھ کر واپس جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ کر سڑک کے ایک کنارے پر کھڑی ہے، اور اس نے مجھے پکارا کہ اے ابو ہریرہ ذرا میری بات سنو۔
آپ کہتے ہیں میں قریب گیا. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ نے اس سے سوال کیا کہ کیا گناہ ہو گیا. اس نے گناہ کی تفصیل بتائی, کافی بڑا گناہ تھا. آپ نے کہا کہ تو ہلاک ہو گئی اور تو نے دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا, اتنا بڑا گناہ کیا, اب تم توبہ کی امید رکھتی ہو؟ اللہ پاک کی قسم تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. جب آپ نے یہ کہا تو وہ عورت خوف خدا سے کانپنے لگی اور اتنا زور سے کانپی کہ کانپتے کانپتے وہ بے ہوش ہو گئی. آپ نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے. اب آپ کو خیال آیا کہ یار میں نے اس کو کہہ تو دیا مگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ تو نہیں کیا, پیارے آقا سے پوچھا تو نہیں. اب آپ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آقا سے عرض کی کہ حضور ایسا ہوا اور ایک عورت مجھے ملی اور اس نے مجھے اپنا گناہ بتایا. میں نے کہا اتنا بڑا گناہ, اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ اکبر. جب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے ابو ہریرہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور تم اس عورت کو بھی ہلاکت میں ڈالا, کیا تمہیں اللہ پاک کا یہ فرمان یاد نہیں؟ پھر نبی پاک علیہ السلام نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت تلاوت کی. ذرا غور سے تلاوت سنیے گا. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ترجمہ کنز العرفان. مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی اور پیارے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان سنا تو آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا ہے. آپ پر یہ احساس اتنا غالب ہو گیا کہ آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں آواز لگانے لگے. ایک عورت نے مجھ سے رات ایک مسئلہ پوچھا تھا, کوئی بتا سکتا ہے وہ عورت کون ہے؟ آپ سارا دن مدینے کی گلیوں میں آواز لگاتے رہے, مجھے اس عورت کا پتہ بتاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا. اب رات ہوئی تو وہ عورت آپ کو کل والی جگہ پر پھر کھڑی مل گئی. آپ فوراً اس عورت کے پاس پہنچے, اسے نبی پاک کا فرمان سنایا اور کہا تمہیں مبارک ہو, اگر تم توبہ کرو گی تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا. اب یہ عورت اتنی خوش ہوئی کہ مارے خوشی کے کہتی ہے کہ میرا ایک باغ ہے, میں نے اپنے گناہ کے کفارے میں وہ باغ راہ خدا میں صدقہ کر رہی ہوں. یہ پورا باغ ہے ابو ہریرہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی ہوں. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, اس ایک واقعے میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے. پہلے تھوڑا سا تربیت کے مدنی پھول ذرا سمجھیے کہ اتنی بڑی ہستی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, لیکن جیسے انہیں پتہ چلا کہ میں نے یہ مسئلہ تو بیان کر دیا ہے مگر نبی پاک علیہ السلام سے پہلے اس کا حکم تو پوچھ لیتا, یہ ہمیں کیا درس دے رہا ہے کہ بغیر علم کے اپنی طرف سے شرعی مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے. جو بغیر علم کے دینی مسئلے بتاتا ہے وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے. ہاں میں بتاتا ہوں نا اس کا مسئلے کا حل کیا, حالانکہ خود کہیں پڑھا نہیں ہوتا. تو جب تک آپ کو علم نہیں ہے, آپ جانتے نہیں ہیں, تو کسی مسئلے کو بیان نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط مسئلہ بتا بیٹھا یا بتا تو درست رہا تھا, بتاتے بتاتے غلطی کر بیٹھا تو اسے چاہیے کہ ازالہ کرے, فوراً اس کا جو بھی ازالہ بنتا ہے وہ کرے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ازالہ تو دیکھیں کہ آپ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ اصل مسئلہ یہ ہے, اب آپ مدینے کی گلیوں میں صدا لگا رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں, پورا دن ڈھونڈتے رہے اس خاتون کو کہ میری سے غلطی ہو گئی, میں نے اس کو غلط مسئلہ بتایا, تاکہ اس کو تلاش کر کے اس کو درست مسئلہ بتایا جائے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کی ادائیں بھی کتنی نرالی ہوتی ہیں, اللہ ان کا صدقہ عطا فرما دے. اب ہوتا کیا ہے کہ کبھی کوئی غلط مسئلہ بیان ہو گیا, یا بیان میں, مشورے میں, درس میں کوئی غلطی ہو گئی, غلطی پتہ چل جائے, اب شرم آتی ہے کہ کیسے کہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں تو اتنا بڑا مبلغ بن کے گیا تھا, میں نے تو جناب اتنے پبلک میں بیان کیا تھا, اب میں کیسے بتاؤں کہ جناب میں نے یہ غلط پڑھ دیا یا غلط بیان کر دیا. حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ جن کو حدیثیں یاد ہے, مگر سچ بتائیں بات سمجھنے والی پتہ کیا ہے, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار غلطی ماننے سے عزت کم ہو جاتی ہے, سچ بتاؤ آج 1450 سال بعد حضرت ابو ہریرہ کا یہ واقعہ سن کے ہمارے دلوں میں ان کی عزت کم ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے. سمپل از دیٹ. غلطی ماننے سے
तो इंसान जो है वो नीचा नहीं होता। अल्लाह मेरे पीर मुर्शिद को सलामत रखे, जिनकी बरकत से लाखों उलमा बन गए हैं। मगर आप अपने मदनी मुज़ाकरे में अपने साथ उलमा किराम, मुफ्तियान किराम को बिठाते हैं, और अगर कोई तवज्जो दिलाता है तो लाइव चैनल पर आप फरमाते हैं कि मसला यूं नहीं यूं है। कोई इज्जत कम नहीं होती जनाब। तो सुभान अल्लाह, दो बातें सीखने को मिली कि पहले बताना ही नहीं है, अगर नहीं आता तो अपनी बड़ाई मारने के लिए बंदा कहते मुझे नहीं मालूम, वल्लाह वाला मैं नहीं जानता। और अगर आपको लगता है मैं सही बता रहा हूं और फिर बाद में कोई तवज्जो दिला दे कि आपने गलती की है, तो उसको बिल्कुल माने भी और उसका इजाला करें। अच्छा, अब उलमाए किराम ने बड़े प्यारे तरीके बताए। पहले तो ज़ाहिर ये था कि भाई पब्लिक में बयान किया तो पब्लिक में जाकर या गलियों में जाकर आपने ऐलान किया। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ वीडियो बना के डाल रहे होते हैं, इंस्टाग्राम तो ट्विटर तो पता नहीं क्या क्या चीजें, मोबाइल फोन, फेसबुक, यूट्यूब, तो अब गलत गलत मसले लोग शेयर कर रहे हैं। एक ये बड़ा मसला पता क्या हो गया, हमारे मोबाइल पे जैसे ही कोई वीडियो क्लिप आया, किसी का भी आया या कोई पोस्ट आ गई, कोई फजीलत ही आ गई, ना चेक करना है ना कुछ करना है, उसको फौरन फॉरवर्ड कर देना है। हालांकि उसमें बाज औकात गलत मसले होते हैं, बाज औकात गलत हदीसें होती हैं, हमें पता ही नहीं होता, हम समझते हैं आगे शेयर कर दें। अच्छा, शेयर करने वालों का भी बड़ा मसला है। अगर कोई वजीफा, कोई नफल, कोई भी चीज है, खुद पढ़नी नहीं है, आगे 100 लोगों को भेज देनी है, पहले खुद तो पढ़ो। अच्छा, खुद भी पढ़ने से पहले कहाँ चेक करवाया? तो प्लीज, ये शरीयत के मामलात हैं, इसमें बड़ी गलती हो सकती है। तो अगर आपको कोई भी चीज शेयर करनी है तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि दावत-इस्लामी.net, दावत इस्लामी की वेबसाइट है, उस पर एक गैलरी का ऑप्शन है, आप वहां जाइए, वो मुफ्तियान किराम से चेक हुई पोस्टें पड़ी हुई हैं, आप वहां से पोस्ट उठाएं, उसको शेयर कर दें, बिंदास करें, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो उलमा ने चेक की हुई है। मगर हर आने वाली पोस्ट, हर आने वाली वीडियो को आगे बढ़ा देना, तो मशवरा यही है कि ये बड़ा सख्त मामला है। क्योंकि याद रखिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे। अच्छा, इसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह पर झूठ बांधने वाला सबसे बड़ा जालिम है। जब हम किसी को दीनी मसला बताते तो उसका मतलब क्या होता है कि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया। इसका मतलब अगर वैसा नहीं है तो ये अल्लाह पर झूठ बांधना हो गया ना। हमने तो कहा मुझे तो पता नहीं था, किसी ने पोस्ट भेजी थी, किसी ने बताया था, अच्छा मैंने कहीं सुना था। अब कई लोगों की तो आदत पता क्या है, उनके साथ बैठो ना थोड़ी देर थोड़ी देर बाद कहेंगे अल्लाह ये फरमाता है, अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया, पूछो किधर फरमाया, बोला ये नहीं पता, अल्लाह कुरान में ही कहता है। कहां कहता है बताओ ना, आयत दिखाओ। अल्लाह ने फरमाया ये करना चाहिए, कहां फरमाया? अपनी तरफ से। अच्छा, क्योंकि कहीं सुना था, कहीं दोस्तों की महफिल में आधी बात याद थी। अरे डरना चाहिए कि भाई कैसे कह दूं कि अल्लाह ने फरमाया, मैं कैसे कह दूं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब याद नहीं, पढ़ा नहीं। अमीर अहले सुन्नत की आपने एहतियात देखी है, आप हदीस की किताब मंगाते हैं कि पूरा देख कर पढ़ते हैं, मगर या तो अपनी मर्जी से चल रहा है मामला। खुदा के वास्ते हम समझ रहे सवाब कमा रहे हैं, और ऐसा ना हो कि गुनाह जारिया वाले काम हो रहे हो। तो मैंने आपको आसान हल बता दिया कि दावत इस्लामी के जो ऑफिशियल सोशल मीडिया के पेजेस हैं, अगर आपको शौक है तो वहां से कोई पोस्ट उठा लें, वहां से कोई चीज उठाएं और उसको शेयर करें। बाकी खुदारा इन कामों को अपनी मर्जी से आगे ना करें, कहीं हम गुनाहगार ना हो। तो एक बात तो हमें इस पूरे वाक़े से सैयदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला को जो अंदाज, आपकी आजिज़ी, आपका इजाला करना, आपका उस औरत को तलाश करना, ये सिखा रहा है कि मसला गलत बयान करना कितना बड़ा मसला है। अल्लाह करे कि हम इसको समझें। अब दूसरी खूबसूरत बात, आए हाय, औरत का गुनाह है, बड़ा गुनाह है, मगर नबी पाक ने जो आयत बयान फरमा दी और जो उस तक पैगाम पहुंचाया कि तौबा कर लो, मेरा रब तौबा कबूल फरमा लेगा। आए हाय मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो जाए, अल्लाह से मायूस नहीं होना है, उसकी रहमत से मायूस नहीं होना है। क्योंकि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है। खत्म, नल एंड वॉइड, डिलीटेड। इतनी बड़ी अल्लाह की रहमत है कि बस सच्ची तौबा हो जाए ना, अल्लाह उसको सारे उसके गुनाह माफ फरमा देता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उबैद रहमतुल्लाहि तआला से रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के नबी और हम सब इंसानों के वालिद मोहतरम हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज की, ऐ रब अज़्ज़ वजल, तूने शैतान को मेरा दुश्मन बनाया है, लेकिन मेरी औलाद उसका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखती। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ आदम, आपकी औलाद में क़यामत तक जो भी इंसान पैदा होगा मैं उसके साथ एक मुहाफिज फरिश्ता मुकर्रर फरमा दूंगा जो इंसान के लिए शैतान की जो चाल है उससे इसकी हिफाजत करेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला मजीद करम फरमा। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ आदम, आपकी औलाद को एक नेकी का अजर 10 गुना मिलेगा। नेकी एक करेंगे, अजर मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। और फिर अल्लाह ने फरमाया, इसमें मजीद बढ़ाऊंगा, जबकि गुनाह कोई एक करेगा तो उसके नामा अमल में एक ही गुनाह लिखा जाएगा।
اللہ کی شان دیکھو، ایک نیکی اجر 10 گنا، گنا ایک لکھا بھی ایک جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا اور کرم کر دے، دیکھو شروع سے ہم پر مہربانیاں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم جب تک روح انسان کے بدن میں رہے گی میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ جب تک زندہ ہے نا، جب تک توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنا کریم ہمارا مولا ہے، ہمارا پروردگار کیسا رحیم ہے۔ جب بھی گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو، اپنی غلطی کا اقرار کر کے شرمندہ ہو جایا کریں، انشاءاللہ کریم توبہ قبول ہوگی اور گناہوں کی میل سے دامن صاف ہو جائے گا۔ ارے توبہ جب ہو جائے نا اور بندہ سچی توبہ کر لے، دیکھو اللہ کیسا کریم ہے، کیسا کرم کرتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا نام تھا، ابھی بہت بڑے آپ اللہ کے ولی گزرے ہیں، بصرہ کے رہنے والے تھے، مگر توبہ سے پہلے آپ کی زندگی بڑی عجیب تھی۔ آپ بڑے امیر آدمی تھے، لوگوں کو قرضہ دیا کرتے تھے مگر سود پر قرضہ دیا کرتے تھے، سود لیا کرتے تھے۔ حال ایسا تھا کہ جب کسی سے سود لینے جاتے تھے یا قرضہ لینے جاتے تھے وہ پیسہ نہ دیتا، لیٹ ہو جاتا تو اس سے جرمانہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مقروض کے دروازے پر گئے، وہ مقروض تو گھر پہ نہیں تھا، اس کی بیوی تھی، تو کہا میرا شوہر تو آج گھر پر نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس رقم ہے کہ آپ کو دوں۔ آپ نے کہا مجھے تو چاہیے، کچھ نہ کچھ تو جرمانہ دینا ہوگا۔ تو اس نے کہا ہم نے ایک بکری ذبح کی ہے، گوشت تو سارا بانٹ لیا، کھا لیا، اس کا سر موجود ہے، آپ نے کہا یہی دے دو۔ سود میں پیسے نہیں ملے تو بکری کا سر لے آیا۔ اچھا اب جب بکری کا سر لے کر آئے تو اپنی زوجہ کو کہا کہ پکاؤ اس کو، تو زوجہ بولی گھر میں نہ لکڑیاں ہیں نہ دوسرا راشن ہے۔ چنانچہ اب لکڑیاں اور دوسرا راشن وغیرہ بھی دیگر مقروضوں کے گھر گئے اور وہاں سے سود میں کسی نے لکڑیاں پکڑ لی، کسی نے دوسرا راشن مسالہ وغیرہ چیزیں پکڑ لی، وہ بھی لے آئے، چلو پکاؤ۔ اب زوجہ نے ہانڈی بنائی، ابھی کھانا تیار ہو رہا تھا کہ اتنے میں بھکاری آ گیا۔ حضرت حبیب عجمی نے اس وقت تو توبہ نہیں کی تھی، اس بھکاری کو بھی باتیں سنا کر نکال دیا، گھر سے نکال دیا۔ اب کھانا تیار ہو گیا، کھانے کے لیے بیٹھے، مگر جیسے ہی زوجہ نے ہانڈی کا بڑی ڈھکن اٹھایا نا تو وہ سالن جو تھا بکری کے سر کی بجائے پورا سالن خون سے بھرا ہوا تھا۔ زوجہ نے پکار کر کہا کہ دیکھو تمہارے اعمال کا نتیجہ، تمہاری کنجوسی کا نتیجہ، پوری ہانڈی خون سے بھری ہوئی ہے، سود کا مال تھا نا۔ اب ہانڈی کا جو خون میں بدل جانا آپ کے دل پر بڑی تنبیہ ہوئی، بڑا اثر ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کون سی روزی کما رہا ہوں۔ اللہ سے جنگ ہے نا سود کا کام کرنے والا، وہ تمام لوگ سوچیں جو سود کا کام کرتے ہیں۔ اب جب آپ کے دل پہ چوٹ لگی تو آپ نے اب توبہ کرنے کا ارادہ کیا کہ بہت ہو گیا، اللہ کو بڑا ناراض کر لیا۔ تو آپ حضرت حبیب عجمی اب باہر نکلے کہ حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر توبہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی اب باہر نکلے نا تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، کھیلتے ہوئے بچے نے آواز لگائی جلدی سائڈ پہ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، حبیب عجمی سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں کی دھول ہم پر پڑے اور ہم بھی بدبخت ہو جائے۔ پھر دل پر چوٹ لگی کہ یار بچہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہوں میں، اللہ بھی ناراض، اللہ کے بندے بھی ناراض، اور دل پر چوٹ لگی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں گئے، بڑی سچی توبہ کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پکی نیت کی، ابھی توبہ کی ہے تو بڑی نیکیاں نہیں کرنی، واپس آ رہے، جیسے واپس آ رہے تو دیکھا کہ وہی بچے کھیل رہے ہیں۔ اب ان بچوں میں کسی نے آپ کو دیکھا تو کہا کہ اب حبیب توبہ کر کے آ رہے ہیں، دور ہو جاؤ، کہیں ہمارے قدموں کی دھول ان پر نہ پڑ جائے تو ہم گناہگار نہ ہو جائے۔ تھوڑی دیر پہلے یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ دور ہو جاؤ، ان کی دھول پڑ گئی تو ہم بدبخت ہو جائیں گے، سود خور جا رہا ہے، ارے ابھی توبہ کی ہے۔ اور اللہ نے اپنے بندوں اور مخلوق کے دل میں کیسی محبت ڈال دی کہ بچے کہہ رہے ہیں دور ہو جاؤ، ہمارے قدموں کی دھول حضرت حبیب پر نہ پڑ جائے، ہم گناہگار نہ ہو جائیں۔ اب جناب بڑا دل پہ اور اثر ہوا کہ مالک تیری قدرت، ابھی تو توبہ کی ہے اور میری نیک نامی کا اعلان تو نے اپنی مخلوق سے کروا دیا، سب کے حقوق ادا کیے، سودی لین دین تھا سب ختم کیا، اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اللہ نے ولایت کا سرتاج بنا دیا، اپنا ولی بنا دیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے توبہ، اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ عزت دوبارہ مل جاتی ہے، شرط صرف ایک ہے کہ آدمی صحیح راستہ اختیار کر لے۔ اولیاء کرام کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، ہزاروں اولیاء کرام ایسے ہیں جو توبہ سے پہلے گناہوں میں مشغول تھے، معاشرے میں انہیں بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لوگ ان سے نفرت کیا کرتے تھے، مگر جب اللہ کی طرف آ گئے تو کیا کمال ہوا کہ اب جناب لوگوں کے دلوں میں تو دلوں میں، جانوروں کے دلوں میں بھی اللہ نے اپنی مخلوق کے دلوں میں ان کی عزت ڈال دی، کیونکہ عزت کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس ہے۔ دلوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ رب کے پاس ہے۔ آسمان ولایت کا ایک اور چمکتا ستارہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ توبہ سے پہلے ڈاکو تھے، جی ہاں، آپ
कितना बड़ा नाम है वलियों में, मगर आप एक डाकू थे। और ये कोई कहानी नहीं, वाकई हकीकत है कि रात को जब बच्चा सोता नहीं था तो माएं कहा करती थी बेटा सो जाओ वरना फुजैल डाकू हो जाएगा। जिस रास्ते पर आप होते थे लोग डर के मारे उस रास्ते से नहीं गुजरते थे, मगर जब आपने तौबा की, जिनका माल लूटा था वापस किया और सारे हुकूक अदा किए, नेक कामों में मसरूफ हो गए, अल्लाह की इबादत में लग गए। हजरत फुजैल बिन अयाज ने वो वक्त भी देखा कि वक्त का बादशाह आपके दरवाजे पर खड़ा था और इंतहाई आजिज़ी से अर्ज कर रहा है कि हुजूर मुलाकात का वक्त अता फरमा दीजिए। अल्लाह की राह पे जो चल पड़े, सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह फिर कैसी इज्जत अता फरमाता है। हजरत बिश्र हाफी का वाकया आपको याद होगा। आप तौबा से पहले शराबी थे, शराब के नशे में धुत रहा करते थे। बड़ा खूबसूरत वाकया है कि अल्लाह के नाम की जब आपने ताजीम की और आपको ये पैगाम मिला कि ऐ बिश्र तुमने हमारे नाम को बुलंद किया, हम तुम्हारे नाम को बुलंद करेंगे। आपने तौबा की, इबादत में लग गए। अल्लाह ताला की मार्फत का आलम यह था कि आप नंगे पैर रहा करते थे। हाफी कहते नंगे पैर रहने वालों को। अब जब आप नंगे पैर गलियों में घूमा करते तो उस शहर के जानवर रास्ते पर नजासत नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? कि हजरत बिश्र नंगे पांव रहते हैं, कहीं उनके पैर गंदे ना हो जाएं। अरे वो शख्स जो तौबा से पहले शराबी है, अब जानवर भी अदब कर रहे हैं। बल्कि आलम यह था, एक चरवाहे के एक जानवर ने रास्ते पर गंदगी कर दी तो उसने कहा हो ना हो, लगता है हजरत बिश्र का इंतकाल हो गया है। जब मालूम किया तो पता चला कि हाँ हजरत बिश्र हाफी का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। गोया अल्लाह ने जानवरों के दिलों के अंदर भी उनकी इज्जत डाल दी, क्योंकि उन्होंने रब की बारगाह में सर झुकाया। उन्होंने दुनिया वालों की परवाह ना की, उन्होंने रब को राजी करने की फिक्र की। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये ख्याल दिल से निकाल दो कि जनाब इज्जत पैसे से मिलती है, इज्जत शोहरत से मिलती है। जनाब सूट बूट हो, जरा अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छी जनाब लग्जरी गाड़ी से उतरूंगा तब इज्जत मिलेगी। अरे जनाब महंगा मोबाइल हाथ में होगा तब इज्जत मिलेगी। आली शान कोठियों में रहूंगा तब इज्जत मिलेगी। ये भूल है तुम्हारी। आओ कुरान क्या कहता है, इज्जत कहां से मिलेगी, इज्जत किसको मिलती है? अल्लाह कुरान में फरमाता है मन काना युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ। अल्लाह कहता है, कुरान फरमाता है जो इज्जत का तलबगार हो तो सारी इज्जत अल्लाह ही के पास है, सारी इज्जत अल्लाह के पास है। व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल